Though you being the female, how Ramzan is a special message to eradicate domestic violence. ڈومیسٹک وائلنس، اللہ اکبر. دیکھیے میری بات سنیں، جو زہرا ہے ظلم، اس نے کیا سمجھا لینا ہے ظالم کو سوائے دعا کے؟ اس نے ظالم کو کیا سمجھا لینا ہے؟ رمضان ہو یا نہ ہو، یہ تو ظالم پر ہے کہ ظالم کو اللہ ہدایت دے اور وہ جو ہے وہ سمجھے کہ میں خوف خدا کھا لوں. وہ کہتے نہیں ہیں شیاطین بند ہو جاتے ہیں. شیاطین بڑے والے شیاطین بند ہوتے ہیں، پھر چھوٹے موٹے شیاطین ہوتے ہیں، اور ہمارے اپنے نفس کے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ تو کھلے ہی ہیں. انسان نے جس نے نہیں سدھرنا، اس نے رمضان ہو یا رمضان سے باہر ہو، اللہ نے اگر اس کو نہیں ہدایت دینی تو اس کو نہیں ہدایت دینی. میں اچھا، جب ہم یہ پوچھتے ہیں نا یہ کوشچن ڈومیسٹک وائلنس والوں کے لیے، تو جو ظلم کر رہا ہے کیا وہ میری اور آپ کی بات سنے گا؟ اللہ کرے کوئی سن لے، اس کو ہدایت مل جائے. عمر رضی اللہ عنہ بھی تو تھے، وہ گزر رہے تھے اپنی بہن کے گھر کے سامنے سے، انہوں نے تلاوت سنی اور انہوں نے دین قبول کر لیا. رائٹ؟ تو یہ اللہ ہی ہے کہ کسی کے دل میں کوئی اچھی بات ڈال دے اور انسان ڈر جائے اپنے رب سے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھاتا ہے غضب، انسانوں کو نہیں بھاتا. ہماری کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، آپ یو آر موسٹ ٹاکنگ، آپ کے ویڈیوز جب دیکھتے ہیں تو پیرنٹ انکمپلیکیٹڈ یعنی پیرنٹنگ کے بارے میں آپ زیادہ درس دیتے ہیں. سو واٹ از دا رول آف وومن ان کنسولیڈیشن آف چلڈرن ایجوکیشن ود اسپیشل ریفرنس ٹو رمضان؟ ٹھیک ہے، رمضان میں جو ہماری عورتیں ہیں ان کو زیادہ کام پڑتا ہے، یہاں سے روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں، یہاں سے بچوں کی پرورش بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ اچھا کہو گے؟ ہاں، اس کے بارے میں پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ بیسکلی، چونکہ میں ایک پیرنٹ کوچ ہوں، لائف کوچ ہونے کے ساتھ ساتھ پیرنٹنگ کوچنگ میرا زیادہ مجھے پسند ہے، کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں تو میں اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو اور دوسری ماؤں کو جب میں سنتی ہوں تو ان کے ایکسپیرینسز کے تھرو میں بات کرتی ہوں. میں ایک بات بڑی آنیسٹلی کہوں، میں ویسٹ میں رہتی ہوں اور یہاں پہ جو مرد ہوتے ہیں یا جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو اس بات کی ایٹ لیسٹ سمجھ آ گئی ہے، مسلمان مرد عورتوں کو، ساروں کو نہیں تو ایٹ لیسٹ میں آرام سے کہہ سکتی ہوں کہ 80% کو سمجھ ہے اس بات کی کہ رمضان کا مہینہ اتنا ہی عورت کے لیے جتنا مرد کے لیے. اتنی عبادت اس نے کرنی، اتنی عبادت اس نے کرنی ہے، تو مل جل کے کام کر لیتے ہیں. مل جل کے مرد اور عورتیں گھر میں کام کرتے ہیں یہاں پہ. لیکن ایسٹ میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ابھی تک بہت سارے عورتیں رکھی ہے کاموں کے لیے. ہاں، ہماری خواتین ہی صبح سحری کے پراٹھے بنانے شروع کرتی ہیں اور افطاری تک پائے جو انہوں نے پکانے ہوتے ہیں وہ پکاتی چلی جاتی ہیں. تو رمضان ہم نے بہت مشکل کر لیا ہے. اگر اگین ڈاکٹر صاحب میرا مسئلہ یہ ہوتا ہے بات کرتے ہوئے کہ میں جس آڈینس سے بات کر رہی ہوں وہ اگر سننے کے لیے تیار ہے اور اگر اس میں چینج آ جائے گا تو الحمدللہ. میں تو کہہ سکتی ہوں کہ بھائی اگلے انسان کو انسان سمجھو، اس کا حق دو، اس کا ہاتھ بٹاؤ، اپنے کھانے پینے کی افطاری کی تیاریوں میں کمی کر لو. کم کھا لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو کہیں پہ بھی نہیں تھا کہ 4 ڈشیں ہونی چاہیے. اب مجھ سے پوچھو کہ ارم تمہارے ٹیبل پہ 4 ڈشیں ہیں؟ ہاں تو ہیں، میرے ٹیبل پہ 4 ڈشیں ہیں، پر میرے ساتھ میرے سارے گھر والے کام کر رہے ہیں. وہ میں نے ایک نے کھڑی ہو کے سارا دن نہیں بنایا کھانا، وہ میرے شوہر نے بھی ہیلپ کی، میری ماں نے بھی کی، میرے بچوں نے بھی کی، مل جل کے ہم نے کر لیا. اگر تو یہ سلسلہ ہے تو الحمدللہ. لیکن اگر صرف ایک ہی عورت نے پکانا اور اس کا 6 مہینے کے گود سے لے کے اس کا بچہ جو ہے وہ 18 سال تک کا بچہ، اور کچن میں ہاں چھوٹے چھوٹے جو بچیاں ہیں وہ ہیلپ کراتی ہیں ماؤں کی، ایک سرٹن ایج پہ جا کے بچیاں ماؤں کی ہیلپ کراتی ہیں. لیکن اس عورت کو میں صرف یہی کہوں گی کہ تمہیں مبارک ہو کیونکہ رب کو پتا ہے کہ تم کس حال میں ہو، اور رب کو تمہارے آنسو بھی دکھتے ہیں، اور رب کو تمہاری تکلیف اور تمہاری آہ بھی دکھتی ہے، تمہارا چڑچڑا پن بھی دکھتا ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو اتنے قرآن ختم کر لیے، یا جب کوئی کہتا ہے میں تو تراویح میں ساری رات کھڑے رہا، جب تم تھک کے شل ہو کے تم نہیں کھڑی ہو پاتی ہو قیام میں، تو تم رب سے کہتی ہو رب میں تو سارا دن کچن میں کھڑی تھی، میں تو تیرے روزے داروں کو کھلانے کے لیے کھڑی تھی، مجھ سے قبول فرما لے. کیونکہ ظلم کی قسمیں ہیں اور اللہ کو پتا ہے کہ شاید میرے بندوں کو سمجھ نہیں ہے، تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماتا ہے. اور اس عورت کی وہی عبادت ہے، اس عورت کی وہی عبادت ہے. Do you think it is discrimination with the females of Asia? ڈسکریمنیشن میں کیسے کہہ دوں ڈسکریمنیشن جب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے. ہماری عورتیں اب پتہ کیسے چلے گا ہماری عورتیں اپنے آپ کو کرے نا. مطلب کہ دیکھو میری بات سنا ڈاکٹر صاحب، گھر میں بزرگ ہوتی ہیں، بزرگ عورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مائیں اور ماؤں سے بڑی دادیاں، ساسیں، پردادیاں، ٹھیک ہے. وہی جب عورت کو بار بار کہہ رہی ہیں جاؤ تم کچن میں جا کے یہ کام کرو، جاؤ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جاؤ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. میں مردوں سے پہلے میں عورتوں سے بات کرتی ہوں
کہ بیبیوں اگر تمہیں وہ پسند نہیں تھا یا تم نے اتنے آنسو بہائے تو تم نے اپنی بچی کو یا کسی اور کی بچی کو لا کے وہی کام کیوں کروایا؟ کیونکہ جی یہ تو ہماری روایت ہے، یہ تو ہماری ریت ہے. تو ریت توڑو نا. ریت اللہ نے تو نہیں رکھی، ریت تو انسان کی بنائی ہے. اللہ کی بنائی ریت کو تو نہیں توڑ ہے. اللہ کی بنائی ریت تو یہ تھی کہ ایک میں گزارا کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت سے سیکھیں تو وہ تو 2 سالن نہیں ایک پلیٹ میں ڈالتے تھے کہ یہ زیادہ ہے اس کو مت کھاؤ. ہم 3 سالن پلیٹ میں ڈالتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں نہیں آج چٹنی کی کمی ہے. کس کی ریت توڑنے کی بات ہے؟ بالکل. آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ ہم افطار کے ٹائم میں، صبح سحری کے ٹائم میں بہت سارے پکوان رکھتے ہیں، ٹیبلز پہ رکھتے ہیں، ان کے فوٹوز پہ لیتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ کوئی غریب ہوگا جس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں؟ میں 100% آپ میرے پروفائل پہ کبھی بھی کھانے کی تصویر نہیں دیکھو گے. مجھے ویسے یہ سمجھ نہیں تھی شروع میں، مجھے یہ کسی میں آپ پہ نہیں بول رہا ہوں، آپ کے، لیکن بات کیوں پہ ہے، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ نہیں میں اپنی رائے بتا رہی ہوں کہ مجھے بھی یہ سمجھ نہیں تھی کیونکہ ایک ٹرینڈ ہے نا، ایک ٹرینڈ ہے کہ اپنے اپنی کھانے کی فوٹو اوپر رکھ دی. کسی نے بڑا مزے کا مذاق بھی کیا ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب ہم کیمرے سے فوٹو کھینچتے تھے تو کیا ہم جب بھی کہیں کھاتے تھے کیمرے سے فوٹو کھینچ کے اپنے گھر والوں کو دکھاتے تھے البم، یہ دیکھو ہم نے کھایا. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ آج کے زمانے میں اسپیشلی کووڈ کے اور یا اس سے بھی پہلے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنے کھانے اور یہ ایسے کھاتے ہیں اور یہ ویسے کھاتے ہیں، پتہ نہیں کھاتے بھی ہیں کہ نہیں کھاتے. لوگ پتہ نہیں کہاں سے تصویریں لے کے تو ڈال دیتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کر کے بھی کوئی اپلوڈ کر سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ دل کھانے والی بات ہے. اس کو کہتے ہیں رمضان میں اگر رمضان میں میرے جیسا شخص یا آپ کے جیسا شخص جس کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، جس کے پاس یہ فضیلت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے عقل فوقیت دی ہوئی ہے کہ مطلب اپنا تزکیہ کرو، تو میں اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ فون پہ کھانے کی تصویریں ڈاؤن لوڈ کرنا چھوڑ دیں. میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک فارم آف عبادت ہے، یہ بھی ایک فارم آف تزکیہ ہے، اپنے نفس کا تزکیہ ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں دکھانا کہ اللہ نے مجھے کون سا رزق عطا فرمایا اور کون سا نہیں عطا فرمایا. کسی کا دل نہ دکھے اگر ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں. تو آپ کی بڑی بہت اچھی بات تھی. تھینک یو فار برنگنگ اپ دیٹ پوائنٹ. اٹس ریئلی امپورٹنٹ. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں 1000 لوگوں کو کھانا کھلانے سے ہی مطلب کہ میرا جو روزہ ہے وہ قبول ہوگا. ہم جب اس طرح کی چیزیں جو ہمارے ایگو کو فیڈ کرتی ہیں جب ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب تو پھر گڈ ہو جاتا ہے روزہ قبول. اچھا میری ذہن میں ایک کوشچن آ رہا ہے کہ آج جو مسلم لوگ ہیں زیادہ تر یہ لوگ پریشان کیوں ہے؟ اور ہمارے پاس جو ہمارے انسسٹرز تھے ان میں جو نالج تھی وہ بہت کم تھی، علم بہت کم تھا لیکن عمل بہت زیادہ تھی. آج ہم لوگوں میں علم بہت زیادہ ہے لیکن عمل کم ہے. تو کیا ایڈوائز دینا چاہتے ہیں؟ سیکھو. میں سیکھوں، آپ سیکھو، سننے والا سیکھے. قرآن کھولو، ٹیچرز کے پاس جاؤ. میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کو سکھایا، انبیاء نے آگے اپنے مریدوں کو سکھایا، مریدوں نے آگے اور لوگوں کو سکھایا، پھر اور انبیاء آئے. یہ اللہ کی سنت ہے نا علم دینا، تو اس پہ عمل کریں، سیکھیں. ہم سیکھتے نہیں ہیں. اچھا میں کہتی ہوں، میں بڑے بہت ہی ادب سے میں یہ بات کہوں گی کہ ہم میں فرقہ واریت ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل. ہمیں جب فرقہ واریت ہے تو اب مجھ سے کوئی یہ آ کے پوچھے کہ ارم میں تو اس فرقے کو جانتا ہوں، تو میں تو اس فرقے کو جانتی ہوں، تو میں ان کو نہیں سننا چاہتا. تو جن کو نہیں سننا چاہتے بابا نہ سنو جن کو نہیں سننا چاہتے. جن کو سننا